خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ۔ قومی یکجہتی کو مضبوط کرنے اور قوم کی تعمیر میں این سی سی کے رول کی نائب صدر جمہوریہ نے کی ہے سراہنا، کہا این سی سی سماجی خدمات میں بھی ہے پیش۔ بکارا منگا کولمبیا میں اس ماہ کی 4 سے 12 تاریخ تک منعقدہ 56ویں انٹرنیشنل فزکس اولمپیاڈ میں بھارت کے 5 طالب علموں نے حاصل کیے گولڈ میڈل۔ نیشنل میڈیکل کمیشن کی طرف سے میڈیکل کالج جموں میں سالانہ MBBS سیٹوں میں مزید 5 سیٹوں کے اضافے کو منظوری۔ سالانہ شری امرناتھ جی یاترا کے سلسلے میں 7754 یاتریوں پر مشتمل 12واں قافلہ آج جموں سے پہلگام اور بالتل کے بیس کیمپوں کی طرف روانہ۔ ناظرین آداب، میں ہوں شیخ انوار الحق۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ نائب صدر جمہوریہ CP رادھا کرشنن نے قومی یکجہتی کو مضبوط کرنے اور قوم کی تعمیر میں NCC کے رول کی سراہنا کی ہے۔ اپ راشٹرپتی بھون نئی دلی میں نائب وزیر دفاع سنجے سیٹھ کی طرف سے انہیں نیشنل کیڈٹ کارپس اور سینک اسکولوں کے کام کے بارے میں جانکاری دینے کے موقع پر نائب صدر نے کہا کہ NCC سماجی خدمات جیسی نشہ مکت بھارت ابھیان اور سوچھ بھارت ابھیان کو کامیاب بنانے میں ایک کلیدی رول ادا کر رہا ہے۔ انہوں نے NCC ایلومنی ایسوسی ایشن کے قیام کا بھی خیر مقدم کیا۔ بکارا منگا میں اس ماہ کی 4 سے 12 تاریخ تک منعقدہ 56ویں انٹرنیشنل فزکس اولمپیاڈ 2026 میں بھارت کے 5 طالب علموں نے گولڈ میڈل حاصل کیے ہیں۔ اس طرح بھارت نے روس، چین، قزاقستان، شمالی کوریا اور تائیوان کے ساتھ مشترکہ طور پر پہلی پوزیشن حاصل کی ہے۔ اس اولمپیاڈ میں 87 ملکوں کے 381 طالب علموں نے شرکت کی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بھارتی ٹیم کو گولڈ میڈل جیتنے پر مبارکباد پیش کی ہے۔ اپنے سوشل میڈیا پوسٹ پر وزیر اعظم نے لکھا ہے کہ یہ کامیابی بھارت کے نوجوانوں کی بے حد اہلیت کی عکاسی کرتی ہے۔ ایٹامک انرجی محکمے کے سیکریٹری ڈاکٹر اجیت کمار موہنٹے نے بھی گولڈ میڈل جیتنے والے طالب علموں کو مبارکباد دی ہے۔ ممبر پارلیمنٹ اننت ناگ راجوری میاں الطاف احمد اور ممبر پارلیمنٹ سری نگر آغا سید روح اللہ مہدی نے مشترکہ طور پر آج شوپیاں میں دشا میٹنگ کی صدارت کی۔ MLA شوپیاں شبیر احمد کلے، MLA زینب پورہ شوکت حسین گنائی اور انتظامیہ کے سینئر افسروں نے میٹنگ میں شرکت کی۔ میٹنگ کے دوران مختلف اسکیموں کی عمل آوری کے بارے میں تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ دونوں ممبران پارلیمنٹ نے افسروں پر زور دیا کہ وہ سرکاری اسکیموں کے بارے میں لوگوں کو زیادہ سے زیادہ جانکاری فراہم کریں تاکہ وہ ان سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ صحت، تعلیم اور سماجی بہبود کی وزیر سکینہ اتو نے آج سری نگر میں واقع اپنے دفتر پر کئی عوامی وفود اور مختلف تنظیموں کے نمائندوں سے ملاقات کی۔ اس دوران وزیر نے ان کے مسائل اور مطالبات کو بغور سنا۔ وفود میں کنٹریکچول اور ایڈ ہاک پیرامیڈیکل ایمپلائیز، اساتذہ کی انجمنیں اور دیگر ملازمین کی انجمن شامل تھیں۔ جموں کے مختلف اضلاع سے وابستہ CPW کے نمائندوں اور پبلک باڈیز کے نمائندوں نے بھی وزیر سے ملاقات کر کے انہیں اپنے مطالبات سے آگاہ کیا۔ وزیر نے ان سبھی وفود کو یقین دلایا کہ ان کے جائز مطالبات پر ہمدردانہ غور کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ سرکار عوام کی مشکلات کو دور کرنے کی وعدہ بند ہے اور اس سلسلے میں مختلف اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ خبریں جاری ہیں، رکتے ہیں ایک مختصر وقفے کے لیے۔ عبادت وہی جو دل سے ہو، دعا وہی جو دل سے نکل آئے، رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے۔ دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے۔ اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے۔ خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ۔ ناظرین، خبروں میں آپ کا پھر سے استقبال ہے۔
जम्मू कश्मीर यूटी में तिबी तालीम को फ़रोग देने के सिलसिले में हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन महकमे ने आज कहा है कि नेशनल मेडिकल कमीशन ने मेडिकल कॉलेज जम्मू में सालाना MBBS सीटों में इजाफे को मंजूरी दी है। कमीशन ने इस कॉलेज में मज़ीद 50 सीटों का इजाफा करने का ऐलान किया है। इस तरह जम्मू मेडिकल कॉलेज में अब 200 के बजाय 250 मेडिकल तलबा का दाखिला होगा। ये इजाफा साल 2026-27 से किया गया है। वाज़ेह रहे, इससे पहले नेशनल मेडिकल कमीशन ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के लिए भी 50 सीटों के इजाफे को मंजूरी दी थी। भारतीय जनता पार्टी ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को पार्टी पर गुमराह कुन और बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाने की पादाश में एक लीगल नोटिस भेजा है। नोटिस में कहा गया है कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने इस माह की 11 तारीख को श्रीनगर में मुनक़िदा एक कन्वेंशन के दौरान BJP पर इल्ज़ाम लगाया था कि पार्टी ने जम्मू से वाबस्ता नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबरान असम्बली को पार्टी छोड़ने के लिए 20 से 30 करोड़ रुपए और वज़ीर का रुतबा बतौर रिश्वत देने की पेशकश की थी, जो बेबुनियाद और गुमराह कुन है। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के सिलसिले में आज यात्रियों का 12वां जत्था जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से रवाना हुआ। काफिले में 7,754 यात्री शामिल थे। 303 गाड़ियों में सवार यात्री पहलगाम और बालतल के बेस कैंप पहुंचे। चंद्रकोट रामबन इलाके में आज कौमी शाहरा पर उस वक्त 18 यात्री जख्मी हुए जब 4 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। SSP रामबन ने कहा है कि यह हादसा आज सुबह 7:20 पर उस वक्त पेश आया जब पहलगाम की तरफ जा रही यात्रा कॉन्वॉय चंद्रकोट के मकाम पर लंगर पॉइंट पर पहुंची। उन्होंने कहा कि इस दौरान यात्रा कॉन्वॉय में शामिल JKSRTC की 2 बसें आपस में टकराईं और एक बस एक कार से भी टकराई और वो कार दूसरी प्राइवेट बस से जा टकराई। जख्मियों को फौरी तौर जिला अस्पताल रामबन मुंतकिल किया गया है, जहां उनकी हालत मुस्तहकम बताई गई है। जम्मू कश्मीर यूटी में हॉर्टिकल्चर सेक्टर को बढ़ावा देने के सिलसिले में एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ने वादी कश्मीर से गिलास, आलू बुखारे और लद्दाख से खुबानियाँ गल्फ मुल्कों तक बराह रास्त पहुँचाने का इंतज़ाम किया है। DD न्यूज़ से बात करते हुए एग्रीकल्चर एक्सटेंशन असिस्टेंट पीरजादा बासित अमीन ने कहा कि इस इक़दाम का मकसद किसानों की आमदनी को इसमें इजाफा करना है। फार्मर्स के फ़ायदे के लिए कर रहे, फार्मर्स की ही जो इकॉनमी है वो बूस्ट हो जाएगी, क्योंकि अभी हम जैसे पता है कि फार्मर्स का जो प्रोड्यूस है वो लोकल मार्केट में बिकता था, और इसके साथ जो थोड़ा इशू था, ये जो सेंसिटिव क्रॉप है, सेंसिटिव फ्रूट है, आपको भी पता है क्योंकि ये जल्दी पेरिश हो जाता है, चाहे चेरी है या सेंट्रोस प्लस। इस फ्रूट को एक्सपोर्ट करना इट वाज ए चैलेंज, मगर एपिडा ने ये इनिशिएटिव लिया और फार्मर्स का भी रिस्पॉन्स अच्छा रहा है, और इंशाल्लाह इन फ्यूचर फार्मर्स इसके साथ और जुड़ेंगे और ज़्यादा फ्रूट ये एक्सपोर्ट करेंगे, सच काइंड ऑफ फ्रूट्स, और ये डायरेक्टली बूस्ट करेगा इकॉनमी फार्मर्स की। चंदनवाड़ी पहलगाम में उस वक्त चेरवाड़ बराड़ी से ताल्लुक़ रखने वाले शबीर अहमद शाह नामी एक मजदूर जाँ बहक हुआ जब उसके खीमे पर एक पत्थर गिराया। MLA अनंतनाग ईस्ट रियाज अहमद खान ने चरवाड़ का दौरा करके मुतासिरा कुंबे से ताज़ियत का इजहार किया। उन्होंने इस मौके पर कुंबे की इमदाद के लिए अपने कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड से 50,000 रुपये देने का ऐलान किया। पहलगाम इलाके में बादल फटने की वजह से बेजबिहाड़ा लंगनबल पहलगाम सड़क को काफ़ी नुकसान हुआ है, जिस वजह से इस शाहरा पर ट्रैफिक की नकल हमल पर असर पड़ा है। ज़िला इंतज़ामिया अनंतनाग ने सड़क को बहाल करने के लिए काम शुरू किया है। सूरत से सड़क की बहाली यकीनी बनाने के लिए इंतज़ामिया ने मशीनरी को काम पर लगा दिया है। इसके अलावा बादल फटने के इस वाक़े से आवरो गाँव में पानी की सप्लाई को भी काफ़ी नुकसान पहुँचा है, जिस वजह से मकामी आबादी को पानी की फराहमी मुअत्तल हुई है। इंतज़ामिया ने लोगों को पीने का साफ पानी फराहम करने के लिए वाटर टैंकरों को काम पर लगा दिया है। डिप्टी कमिश्नर कुलगाम शहजाद आलम ने आज पहलू इलाके का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने इलाके में रेवेन्यू रिकॉर्ड की डिजिटाइजेशन अमल मुकम्मल होने के बाद तैयार की गई ताज़ा डिजिटाइज्ड जमाबंदी का जायज़ा लिया। उन्होंने इस दौरान महकमे माल के अफसरान और मकामी लोगों के साथ बात करते हुए रेवेन्यू रिकॉर्ड में शफाफियत लाने पर जोर दिया। कश्मीर यूनिवर्सिटी के शेखुल आलम सेंटर फॉर मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडीज़ ने श्री प्राण किशन कौल इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूज़िक एंड फाइन आर्ट्स और अल्लामा इकबाल लाइब्रेरी के बाहमी इश्तराक से अमीर खुसरो की हयात ज़िंदगी के बारे में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया। प्रोग्राम की सदारत कश्मीर यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार प्रोफेसर नसीर इकबाल ने की।
فوج کی 53 RR اور وائس آف پیپل سوسائٹی NGO کی جانب سے آج کوراگ دود پتھری میں ایک میڈیکل کیمپ کا اہتمام کیا گیا۔ قریباً 145 بیماروں کی طبی جانچ کرنے کے علاوہ انہیں مفت ادویات بھی اس موقع پر دی گئیں۔ مقامی آبادی نے فوج کے اس اقدام کی کافی تعریف کی ہے۔ محبوب کلچرل سوسائٹی بارہمولہ نے گورنمنٹ ڈگری کالج اوڑی میں آج بلاوا نام سے ایک سٹیج ڈرامے کا اہتمام کیا۔ اس پروگرام کا مقصد طلبہ میں روایتی ثقافت اور تمدن کو فروغ دینے کے علاوہ انہیں سماجی برائیوں سے دور رکھنا ہے۔ کالج کے پرنسپل نے محبوب کلچرل سوسائٹی کو ان کے کالج میں یہ سٹیج ڈرامہ منعقد کرنے پر ستائش کی۔ بڑگام ضلع کے وارسنگام گاؤں سے تعلق رکھنے والے حفیظ اللہ میر، جو کہ پیشے سے ایک مزدور تھا، زراعت محکمے کے ہولسٹک ایگریکلچر ڈیولپمنٹ پروگرام یعنی HADP کی بدولت اب علاقے میں سبزی اور مچھلی پالن کا اہم کاروباری بن چکا ہے۔ حفیظ اللہ نے 2023-24 میں زراعت محکمے کی HADP اسکیم سے مالی معاونت حاصل کرنے کے بعد یہ کاروبار شروع کیا ہے اور اب دوسروں کو بھی روزگار فراہم کر رہا ہے۔ دوردرشن نیوز سری نگر کی طرف سے دھمال ہانجی پورہ کولگام کے کونسل بل گاؤں میں تیندوے کی موجودگی سے عوام کو لاحق تشویش کے بارے میں بار بار خبر نشر کیے جانے کے بعد ضلع انتظامیہ نے حرکت میں آ کر علاقے میں تیندوے کو پکڑنے کے لیے جال بچھایا ہے۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ گزشتہ کئی ہفتوں سے 2 یا 3 تیندوے اس علاقے میں دیکھے گئے ہیں، جس وجہ سے لوگوں کا گھروں سے باہر نکلنا دوبر ہوا ہے۔ مقامی لوگوں نے ڈپٹی کمشنر کولگام کی طرف سے تیندوے کو پکڑنے کے لیے شروع کی گئی کارروائی کی ستائش کی ہے۔ نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے سلسلے میں آج ضلع انتظامیہ پلوامہ نے انڈین ریڈ کراس سوسائٹی کے باہمی اشتراک سے گورنمنٹ ڈگری کالج ترال میں ڈرگ ڈے ایڈکشن پروگرام کا اہتمام کیا۔ MLA ترال رفیق احمد نائک کے علاوہ ضلع انتظامیہ، انڈین ریڈ کراس سوسائٹی اور کالج کے طلباء نے پروگرام میں شرکت کی۔ اس موقع پر مقررین نے زور دیا کہ منشیات کی وبا سے سماج کو دور رکھنے کے لیے انتظامیہ اور عوام کو مل جل کر کام کرنا چاہیے۔ کنٹرول لائن کے متصل کیرن علاقے میں ان دنوں سیاحوں کا کافی رش دیکھنے کو مل رہا ہے۔ ملک کے مختلف حصوں سے یہاں آنے والے سیاح اس علاقے کی قدرتی خوبصورتی کا لطف اٹھا رہے ہیں۔ مقامی لوگ یہاں آنے والے سیاحوں کا پرتپاک استقبال کر رہے ہیں۔ علاقے میں امن و امان کے حالات کی بدولت آج دور دور سے سیاح یہاں کا رخ کر رہے ہیں، جس کی بدولت مقامی لوگوں کی اقتصادی حالت میں بہتری آ رہی ہے۔ مقامی لوگوں اور سیاحوں کا کہنا ہے کہ وادی کشمیر میں امن و امان کے حالات بحال ہونے سے سیاحتی اور تجارتی سرگرمیوں میں اضافہ ہوا ہے۔ جیلی ولر میں آج سے سنگاڑا فیسٹیول شروع ہوا۔ اس فیسٹیول میں جیلی ولر کے آس پاس قریباً 30 گاؤں کے لوگوں نے حصہ لیا اور وہاں سے سنگاڑا حاصل کرنے کے بعد وہ وادی کے مختلف بازاروں میں بیچتے ہیں۔ نجی ادارے AR اسٹوڈیو کے زیر اہتمام اور کلچرل اکیڈمی کے اشتراک سے صدائے حسین علیہ السلام پروگرام آج سری نگر میں اختتام پذیر ہوا۔ مختلف اضلاع سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں، علماء دین اور سماج کے مختلف طبقوں سے وابستہ لوگوں نے اس تقریب میں شرکت کی۔ BJP لیڈر اعجاز حسین نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے تقریب میں شرکت کی۔ اسی دوران آج سوپور میں ایک حسینی کانفرنس منعقد ہوئی، جس میں درجنوں شعراء نے امام حسین علیہ السلام کو منظوم خراج عقیدت ادا کیا۔ ایک رضاکار تنظیم کی طرف سے آج گورنمنٹ بوائز مڈل ہائر سیکنڈری اسکول بیج بہاڑا میں ویل چیئر کرکٹ میچ کا اہتمام کیا گیا۔ کرکٹ آن ویلز کے نام سے منعقدہ یہ میچ ڈس ایبلٹی رائٹس کے مشہور چیمپئن مرحوم جاوید عابدی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے منعقد کیا گیا۔ اس میچ کے دوران بڑگام فلیکنز اور بیج بہاڑا ایگلز کے درمیان مقابلہ ہوا۔ گزشتہ دو روز سے وادی کشمیر کے مختلف علاقوں میں ہلکی بارشیں دیکھنے کو ملیں، جس کی بدولت گرمی کی شدت میں قدر کمی آئی۔ محکمہ موسمیات کے ماہرین کے مطابق 17 جولائی تک موسم عام طور پر ابرآلود اور گرم رہنے کا امکان ہے اور اس دوران کئی مقامات پر ہلکی بارشیں جبکہ جموں خطے میں چند مقامات پر تیز بارشیں ہونے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 28.6 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 15.8 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34.1 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 28.4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام پذیر ہوا۔ اجازت چاہیں گے، آداب۔